السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ مالک الملک نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور یہ موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے تو خیر مالک الملک نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ لوگو، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو جب آقا کی اطاعت میں آپ آ جاؤ گے تو پھر یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ سے محبت کرے گا، کیونکہ جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو، ایک انسان یہ جرت ہی نہیں کر سکتا، ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی ذات جو مالک کائنات ہے اس سے محبت کرے، جب تک کہ وہ اس کی توفیق نہ دے۔ تو انسان کی طاقت نہیں، بلکہ جو بندہ آقا کی اتباع میں آ جاتا ہے، حضور کی اطاعت میں آ جاتا ہے، حضور سے جب وہ محبت کرتا ہے، حضور کی غلامی اختیار کرتا ہے، نسبت رسولی اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ محبت کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، کیونکہ گناہ گاروں سے، ناپسندیدہ لوگوں سے، جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اطاعت والے نہیں ہوتے، وہ اتباع والے نہیں ہوتے، وہ باغی ہوتے ہیں، وہ کسی قانون کی تابعداری نہیں کرتے، کسی قانون پر عملداری نہیں کرتے، لہٰذا وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ان کو پہلے سزا سے مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، کیونکہ اس کے ساتھ یہ متوسل یہ آیت ہے کہ میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو جب تک انسان گناہ گار ہو اس سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر دیں۔ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا اور پھر آپ سے محبت بھی کرے گا اور اس سے پیار بھی کرے گا۔ اچھا، ایک بڑے آپ کو اہم بات بتا دوں کہ سب سے پہلے جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب سے کی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، محبت کرنا اللہ کی سنت ہے، یہ سنت الہی ہے۔ جو آدمی محبت کرتا ہے وہ سنت الہی میں داخل ہو جاتا ہے، اس محبت کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے، اس سفر کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے اللہ سے بھی محبت کی اور اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کی، اور پھر جب آپ محبت کے اندر داخل ہوں گے تو یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت اللہ بھی ہے، سنت الہی بھی ہے۔ اور تخلیق ہمیشہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ محبت سے پھوٹتی ہے اور محبت ہی اسے پال پوس کر پروان چڑھاتی ہے، اور پھر یہ محبت ہی کی طرف قدم بڑھاتی ہے، پھر آخر اسی میں وہ گم ہو جاتی ہے۔ اگر اس دیکھا جائے بنظر عمیق، گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اور انسان کی تخلیق کا مقصد اس دنیا میں آنے کا اگر ہے تو وہ صرف محبت کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو ظہور میں لانے سے قبل، سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نور بنایا اور پھر کہا کہ اے میرے محبوب، اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو مجھے قسم ہے اپنی خدائی کی، میں اپنی خدائی ظاہر کرتا، میں کائنات ہی نہ بنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ محبت کا ہی سلسلہ تھا جس کے سلسلے میں یہ کائنات بعد میں وجود میں آئی، آپ آئے اور ہم آئے۔ یہ سب جو سلسلہ ہوا ہے یہ محبت کی اساس اور محبت کی بنیاد پر ہوا۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے ساتھ محبت، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت، اور سب سے پہلے جو انسان کو محبت ہوتی ہے، بچے کو سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ ماں کے ساتھ۔
اور کیونکہ اس ماں کے بطن سے بچہ وہ جنم لیتا ہے اور وہ اپنی ماں کے حصار میں رہتا ہے، جب بھی اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اپنی ماں کے سینے سے چپک جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں قلعہ بالا حصار میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی خطرہ کسی قسم کا نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، آپ آ گیا ہے، کسی قسم کا خوف خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میں اب بڑے مضبوط قلعے کے اندر آ گیا ہوں جو ماں کے حصار میں آتا ہے۔ اس کے بعد اس کو پھر محبت پیدا ہوتی ہے اپنے باپ کے ساتھ، کیونکہ آہستہ آہستہ اس کو دیکھتا ہے اپنے والد کو، آتا ہے جاتا ہے بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، پھر اس کو منتقل ہو کر ماں سے باپ کی ماں، پھر اس کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں پھر بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا پیار اور محبت ہوتا ہے، جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے باہر نکلتا ہے تو گلی محلے والوں سے اڑوس پڑوس والوں سے پھر اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ محبتیں جس وقت پروان چڑھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، ارتقائی مراحل طے کرتی ہیں، تو اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ محبت حقیقی محبت کیا ہے اور مجازی محبت کیا ہے۔ کسی ایک کے سامنے جھکنا مجازی محبت، کسی ایک شخص کے سامنے سرنگوں ہونا یہ مجازی محبت، اور بہت سارے لوگوں کے سامنے سرنگوں ہو جانا یہ عشق حقیقی ہے۔ آپ دیکھیں گے میں ہمیشہ جو میرے دوست احباب یہاں آتے ہیں، متقدین مریدین آتے ہیں، میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ بچوں 3 دعائیں کیا کرو، 3 دعائیں، زیادہ لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر 3 دعائیں کیا کرو۔ پہلے یہ دعا کرو کہ اللہ تو میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف کرو، ہم سے عمدن ساون دانستہ نادانستہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہ یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے، کیونکہ ہم آنکھوں کا بھی گناہ ہے، کانوں کا بھی گناہ ہے، ہاتھوں کا بھی گناہ ہے، زبان کا بھی گناہ ہے، پاؤں کا بھی گناہ ہے، سوچ کا بھی گناہ ہے، سوچ کا بھی گناہ ہے۔ اگر انسان کو غلط پروگرام سوچتا ہے تو وہ بھی گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، وہ معلوم تو نہیں ہوتا لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیا سوچ رہا ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ نیت تو مخفی ہے نا، باطن میں ہے، وہ ظاہر تو نہیں ہے، وہ انسائڈ ہے، آؤٹ سائڈ نہیں ہے۔ تو اس کو اگر آپ نے خیال بھی اگر سوچا تو وہ بھی سن کے اندر آ جاتا ہے، گناہ کے اندر آ جاتا ہے، جس کو اللہ کے سوا اور آپ کی ذات کے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا، فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ فرشتہ وہ چیز نوٹ کرے گا جس کو وہ دیکھتے گا۔ آپ کا ایک عمل ہے، جب اس کے نوٹس میں آئے گا تو لکھے گا نا، جب آپ کے دل میں ایک بات ہے اسے کیا پتا یہ کیا ہوا ہے، تو نہیں جانتا، غیب تو اللہ جانتا ہے، فرشتے کا تو غیب نہیں جانتا۔ فرشتہ آپ کے ظاہری عمل کو نوٹ کرے گا، لیکن آپ کے جو دل کا معاملہ ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نوٹ کرتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سارا سلسلہ اس کائنات کی تخلیق کا اور اس انسانی تعلقات کا، یہ قربانی اور سیکریفیکیشنز، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ محبت کے بلبوتے پر ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو کوئی نہیں کرتا۔ لہذا اگر اس چیز کے راستے میں کوئی چیز مانے ہے تو وہ انسان کی انا، جس کو انگریزی میں ایگو کہتے ہیں، ایگو، اور انسان کا نفس، یہ 2 چیزیں اس محبت کے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اس ایگو سے، انا سے اور نفس پرستی سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے محبت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس کے لیے محبت کے دروازے کھل کے سمجھے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے ہیں۔ اور جو اپنے نفس کے اندر نفس پرستی میں مشغول رہا، جو اپنی انا کے سامنے جھکا، امنا کی بات مانی، انا کے قبضے میں آ گیا، وہ سمجھے کہ اس کے لیے زندگی اور آخرت دونوں جہنم ہے۔ وہ ہمیشہ وہ بیزار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، جب اس کو پوچھنے والا ہی نہیں، اس کے ساتھ کوئی بیٹھنے اٹھنے والا ہی نہیں، اس کے ساتھ کوئی محبت ہی کرنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ محبت تو زندگی ہے، یہ رشتہ، یہ سمبند، یہ تعلق، یہ زندگی، اور یہ رشتوں کو توڑ دینا، انا کا غلام بن جانا، نفس کا غلام بن جانا، یہ زندگی جہنم ہے۔ زندگی نام ہے تعلق، اور یہ شروع جو ہوتی ہے یہ آپ کے فیملی یونٹ سے شروع ہوتی ہے، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ کی فیملی یونٹ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ اپنے اس کو آغاز کریں گے اپنی 4 دیواری کے اندر، اپنے گھر سے، اپنے والدین سے محبت، اپنی بیوی بچوں سے محبت، اپنے اہل خانہ سے محبت، جو کچھ بھی ہے آپ کے اندر 4 دیواری کے اندر،
یہ محبت کی یہ پہلی سیڑھی ہے. اگر پہلی سیڑھی نہیں ہے تو آپ اوپر کیسے جائیں گے؟ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتی ہے. اور ان رشتوں کو ہمیشہ قائم رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے یہ رشتے جو ہیں یہ میں نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم تو چھوٹے سے تھے، مثلا ایک بچہ 2 سال کا 3 سال کا پیچھے کوئی پر اس کا بھائی پیدا ہو گیا، اس وقت تو ٹھیک باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا بھائی پیدا ہو گیا. اس کے پیدا ہونے سے پہلے 2-3 بہن بھائی موجود تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بناوٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تخلیق اللہ کی ہے. 2-3 بہن بھائی آپ کے پہلے بھی تھے، 2-3 آپ کے بعد پیدا ہو گئے. ایک اللہ نے آپ کے گھر کے اندر ایک گروپ بنا دیا، رشتے بنا دیے. ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی پیٹ کے اندر انسان، بہن بھی وہیں پیدا ہوتی ہے اور بھائی بھی وہیں سے جنم لیتا ہے. ایک ہی پیٹ ہوا نا، ایک ہی خون ہوا. یہ رشتے جو بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے، اللہ نے قائم رکھا. رشتوں کو قائم رکھا. تو رشتے کیسے قائم ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا، بہن کا رشتہ دیں گے بھی، رشتہ لیں گے بھی، اور اس میں پیار کو بڑھائیں گے، محبت کو بڑھائیں گے. اس میں آپ کامیاب و کامران ہوں. جب آپ کے گھر کے اندر مضبوطی آئے گی، آپ کی پہلی سیڑھی چاردیواری کے اندر کی مضبوط ہے. جب آپ کے گھر کے افراد باہر نکلیں گے، بچے، اس محبت کو وسعت نصیب ہے. اور وہی چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے. یاد رکھنا، باتیں میری بڑی قیمتی، آپ چائنا جائیں گے تو وہاں بات ہوگا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو ہوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو بیجتا ہے وہ کاٹتا ہے. جب آپ محبت کا پودا لگائیں گے، محبت بیجیں گے، تو پھر کیا نتیجے میں کیا ملے گا؟ محبت ملے گی. آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، جواباً وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. اس کا مطلب سلام آپ نے اپنے آپ کو کیا، سلام کرنے والوں کو بھی اجازت دے کیا اور جواب دینے والے کو بھی اجازت دے کیا. تو جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، جواباً وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو. آپ نے سلام دیا، جواب آپ نے سلام دیا. اگر آپ کسی کو گالی دیں تو وہ بھی جواباً آپ کو گالی دے گا. تو جو اس کا مطلب یہ ہوا، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. آپ محبتیں بیجیں، محبتوں کو پھیلائیں، محبتوں کا کاشت کریں. اس کی جیسے بیج ڈالتے ہیں نا گندم کا، چاول کا زمین کے اندر، پھر گندم کاٹتے ہیں، چاول کاٹتے ہیں، جو بیجتے ہیں وہی کاٹتے ہیں نا. تو جب آپ محبت کے بیج بوئیں گے تو آپ کو جواباً محبت ہی ملے گی. جس طرف آپ جائیں گے، آپ کو ہر طرف آپ کو پلکوں پر بٹھایا جائے گا، سر پر اٹھایا جائے گا، ہاتھوں پر اٹھایا جائے گا. آپ کی قدر کی جائے گی، آپ کی عزت کی جائے گی. کس سے؟ کہ محبت سے. لہٰذا یہ جو صاحب طریقت لوگ ہوتے ہیں، جو پیران اعظام ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے ہیں، جو فقیر فقراء ہوتے ہیں، ان کا درس ہی محبت ہے. اور ہمارا یہ جہاں پر اکٹھا ہونا، جو آپ نے اس کے مبارک کے اندر دیکھا، گنج کے اندر دیکھا، یہ اجتماع دیکھا، یہ آپ سب لوگ بڑے دور دور سے جیب سے پیسے خرچ کر کے، وقت نکال کر یہاں آئے. یہ وہ کون سی چیز ہے جو ان کو یہاں تک کھینچ کے لائی ہے؟ وہ محبت ہے. یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ملنا جلنا. آپ دائیں بائیں دیکھیں، کوئی آپ کے ساتھ میں کشمیر کا بیٹھا ہے، کوئی پنجاب کا بیٹھا ہے، کوئی پٹھان بیٹھا ہوا ہے، کون بیٹھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس محبت نے ہمیں یہ چھت کے نیچے ایک جگہ پر بٹھا دیا. تو اس طرح سے اگر یہ محبتوں کو ہم پھیلائیں، نہ ہمارے درمیان کوئی سندھی رہے، نہ کوئی پنجابی رہے، سب آقا کے غلام ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک بیت اللہ کو مانتے ہیں، ایک جگہ سر جھکاتے ہیں. تو ہم جو اہل طریقت ہوتے ہیں، جو مرید لوگ ہوتے ہیں کسی پیر کے، وہ محبتوں کے سفیر ہوتے ہیں. وہ جہاں بھی جائیں محبتوں کو پھیلاتے جائیں، محبتیں تقسیم کرتے جائیں، اور بغیر بے لوث، بغیر غرض و غائب کے، بغیر کسی معاوضے کے. وہ معاوضہ نہیں لینا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ بچے یہاں آتے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں ہمارا سلسلہ، تو کہتے ہیں دیکھو آگے. جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو آنکھیں کھول کے آیا کریں، دیکھا کریں یہاں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہاں پر. آپ جب دیکھیں گے کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی ولی اللہ کی درگاہ میں چلے جائیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، یعنی اس میں سبھی ہیں. حتیٰ کہ جو اللہ والد ہیں ان کی درگاہوں پر تو ہندو بھی جاتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی کی جو دیکھ پک رہی ہے وہاں پر مسلمان تھوڑی کھاتے ہیں، ہندو بھی کھا رہے ہیں، سکھ بھی کھا رہے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو لنگر پکتا تھا، ان کی جو چھلکے ہوتے تھے، وہ 1 اونٹ کے وزن کے برابر ہوتے تھے. 1 اونٹ صرف چھلکے اٹھاتا تھا. اور خواجہ صاحب خود روزے سے رہتے تھے.
چلو ایک جو خواجہ صاحب کا بڑا مشہور واقعہ ہے میں آپ کو بتا دوں، آپ سامنے آ گئے ذہن میں. تو یہ لوگ یہ عجیب سے لوگ ہوتے ہیں. علامہ اقبال ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ پوچھ ہے خرقہ پوش ہوگی. یہ لمبے لمبے چوبے کپڑے کھلی آستینیں کھلے، اس کو خرقہ کہتے ہیں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، جدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستین. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا کہتے ہیں سفید. تو ایسے وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، نکالتے تو سفید ہوتے. کہتے ہیں وہ جو موسیٰ کے معجزے وہ جن کی آستین میں رکھے ہوئے. اور یہ لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں. انبیاء کے زمانے میں بھی یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. انبیاء کے زمانے میں، نبیوں کے موجودگی میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ قرآن گواہ ہے. میں مختصر ٹائم تھوڑا مختصر کرتا ہوں کہ ایک پرندہ غائب تھا. سلیمان علیہ السلام کی محفل کی اجلاس ہو رہا تھا، تو ایک پرندہ غائب تھا. وہ آئے سلیمان علیہ السلام نے محفل پر نظر دوڑائی تو ان کو وہ پرندہ نظر نہ آیا. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. یہ میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں قرآن میں کہ اگر وہ آیا اس نے کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر. یہ باتیں ہو رہی تھیں تو ہدہد موجود تھا. اس سے پوچھا بھائی تم کہاں تھے؟ تمہیں نہیں پتا اجلاس ہو رہا ہے اور تم اس سے ایبسینٹ ہو گئے. اس نے کہا حضور میں بہت دور چلا گیا تھا، ایک ایسے ملک سے آ رہا ہوں جہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور وہاں کی جو حکمراں ہیں وہ ایک ملکہ ہے اور اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت تخت ہے. یہ 3 باتیں اس نے. سیدنا سلیمان نے کہا جاؤ اس کو دعوت اسلام دو، ہمارا پیغام اس تک پہنچاؤ. وہ پرندہ وہ پیغام دے کے گلے میں ڈالا یا پاؤں سے باندھا، ملکہ سبا کے پاس چلا. تو اس نے وہ پڑھا دیکھا اور اس نے اسلام قبول کیا اور جواب میں اس نے دیکھا کہ میں خود جناب کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو رہی ہوں. تو پرندہ واپس آیا، اس نے آ کر سندیسہ جواب لے کے آیا. اس میں انہوں نے کہا سلیمان نے کہ ہے کوئی جو ملکہ کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں لے آئے. ایک عفریت جن اٹھا، اس نے کہا کہ آپ کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں مجھے جلدی چاہیے. ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا. سو وہ لے آئے. ان کی محفل میں وہ بیٹھا ہوا تھا. وہ اللہ کا ولی جو تھا وہ اس کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. ادھر پیغمبر ہیں جن کی پورے عرض پر جن کی حکومت ہے، جن اور ہوا ہر چیز ان کے قبضے میں، لیکن اس کے باوجود ایک شخص جو اللہ کا محبوب تھا اس محفل میں بیٹھا تھا. اس نے کہا جناب میں لے آؤں. کہا کتنے میں لاؤ؟ اس نے پلک جھپکتے میں لے آؤں. سو وہ لے آیا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتیں بخشی ہوئی ہیں. تو میں بات کر رہا تھا خواجہ صاحب کی اور پھر محفل ختم کرتے ہیں، آگے دوسرا پروگرام کریں. ایک شخص بڑا غریب مسکین، بڑے اس کے مسئلے مسائل. اس نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بات کی یار میرے بچوں کی شادی بھی ہے، قرض بھی ہے، زمین بھی گرمی ہے، مکان بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا یار تیرے اتنے مسئلے مسائل ہیں، پورا بندہ ہے، یہ تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے تیرے مسئلے کو حل کرے. تو ایسا کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں چلا جا، دل وہ تیری ساری مشکل حل کر دے. پرانا زمانہ تھا، پیدل رستے تھے، چلتا آیا 8-10 دن کی مسافت کے بعد وہ دہلی پہنچا. جب خواجہ صاحب کے دربار میں پہنچا تو سارے جو فقیر تھے، یہ جنید لوگ یا حافظ رشید صاحب، یہ سارے بھوکے بیٹھے تھے، چولہے بند تھے، کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. سارے فقیر خادم بھوکے بیٹھے تھے. وہ بندہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، یار میرے ساتھ تو کسی نے مزاق کیا جن کو اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے وہ مجھے کیا دیں گے، میری کیا وہ مشکل کشائی کریں گے. بہرحال وہ بھی بھوکا رات کو سویا. صبح سویرے وہ اٹھا، آہستگی سے وہ نکلا. خواجہ صاحب وضو فرما رہے، ان کی نظر پڑی. انہوں نے اس کو آواز دی، ادھر آؤ. کہاں سے آئے ہو؟ یہ فلان ملک سے فلان شہر سے آئے. کیوں آئے ہو؟ بس کچھ مجبوری تھی، کچھ پریشانی تھی.
ख्वाजा साहब समझ गए, उन्होंने इधर हाथ डाला, जेब खाली, इधर डाला, जेब खाली, दूसरी सारी जेबें ख्वाजा साहब ने देखी, किसी जेब से कुछ ना निकला। कुछ होता तो रात को आटा मंगा लेते, लंगर के लिए था ही कुछ नहीं। तो ख्वाजा साहब की नजर अपनी जो खड़ा होती है लकड़ी की बनी उस पर पड़ी, कहने लगे जाओ ये मेरी खड़ा ले जा। उसने खड़ा की तरफ देखा, वो भी किसी पीटी थी। उसने कहा चलो खड़ा ही ले जाता हूँ, अपने दोस्तों को बताऊंगा, कुछ नहीं गली गली से पत्थर ही ले चले, ये खड़ा ही ले जाता हूँ। चलते 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 रास्ते में एक सराय आई, उसने वहां पर क्याम किया। तो कुछ देर बाद वहां पर जो आपके बड़े महबूब खलीफा आपके मुरीद थे हजरत अमीर खिसरो, अमीर कहते हैं जैसे अमीर बहरैन, अमीर कुवैत, जो किसी सूबे का हेड हो उसको अमीर कहते हैं। वो अमीर आया किसी बाहर से, किसी कोई ऐसा जंग वगैरह की जो जीत कर वो आया अमीर खुसरो, वो भी उस राय में आया। वहां दाखिल होती उसने कहा बुए पीर अहमद, बुए पीर अहमद, मुझे अपने पीर की खुशबू आ रही। तो काउंटर से उसने पूछा कि यहाँ ख्वाजा साहब आए हैं, मुझे उनकी खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा नहीं ख्वाजा साहब तो नहीं आए, हमारी इतनी किस्मत कहाँ थी, हमारी सराय में ख्वाजा साहब आए। उन्होंने कहा कोई बंदा देरी से, ने हाँ एक ज़ईफ़ुल उमर बाबा है वो आया देरी से पुरान कमरे में। तो वो चला गया वहां पर, उस बाबे को उठाया तो उसने उसका देखा चेहरा। तो ये मोहम्मद साहब कहते हैं जिन्ना अखियां दिल भर दिखा वो अखियां लग गई, तू में लिया ते साजन में लिया आसान लग गई। उसने कहा ये मेरे मुर्शिद का दीदार करके आया, इसकी आंखों में देखूंगा, मुझे भी अपने मुर्शिद का दीदार है। तो सामने तो जानू के बैठा, पूछा क्या नाम है, कैसे गए थे, क्यों गए थे। उसने सारा माजरा बनाया, यार मेरे साथ दोस्तों ने मजाक किया था, तो मैं बड़ा उलझा हुआ था, माली परेशानी थी। तो उन्होंने कहा जाओ ख्वाजा साहब के पास, तो कुछ नहीं कहा, मैं रात को वहाँ भूखा रहा। तो सुबह उन्होंने मुझे खड़ाई दी, ये खड़ा लेके मैं आ गया। तो अमीर खुसरो दोजानू होके बैठ गया और उसने हाथ बांध दी उस बाबे के सामने। कहा मेरे पास 300 ऊंट है, जर का भरा हुआ, उसमें हीरे हैं, जवाहरात हैं, ये सब तुम दे। 500 मेरे पास घोड़ा है, ये भी दे। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद की खड़ा मुझे दे। सुभान अल्लाह। उसने वो सब कुछ दे दिया उसको और अपने पीर की खड़ा ले। ख्वाजा साहब एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, ऊपर पटका बांधा, नंगे पांव वहां से चल पड़ा ख्वाजा साहब की बारगाह। उस वक्त टाइम ऐसा था कि ख्वाजा साहब उस वक्त भी वुजू फरमा रहे। उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ कर देखा, अमीर खुसरो खड़ा है और सर पर आपकी खड़ाई बांधी। तो आपने फरमाया अमीर खुसरो बहुत कम कीमत लगाई है तुमने, बहुत कम कीमत। जब उसने सुना तो गश खा के गिर पड़ा, 3 दिनों बेहोश रहा। तो ये वो लोग हैं जो पत्थर के हीरे बना देते हैं। तो ये फिर उनके साथ लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बच्चों ये आज दर्स जो था हमारा ये मोहब्बत का है। आप मोहब्बत के सफीर हैं, हर तरफ मोहब्बतों को फैलाएं और जब तक आप अन्ना को ख़त्म नहीं करेंगे, अपने नफ्स की उसकी नफ्स प्रस्ती से नहीं निकलेंगे, आपके लिए ये मोहब्बत दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अपनी अन्ना को ख़त्म, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के महबूब से, अल्लाह के दीन से, हम वतनों से, अल्लाह की मखलूक से प्यार मोहब्बत करें। अल्लाह आपकी हाजिरी को यहाँ कबूल फरमाए, आपका आना यहाँ कबूल कराए। जो दिल में हसरतें लेते हैं अल्लाह आपको सब पूरी कर।